نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح بخاری کتاب الوضو باب نمبر 55 باب من الکبائر اللہ یستتر من بولہ۔ باب ہے اس بارہ میں کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس باب سے آئندہ 15 بواب تک امام بخاری رحمہ اللہ نے پیشاب کے متعلق احکام بیان کیے ہیں اور ضمنی طور پر بعض نجاستوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ پیشاب ناقض وضو ہے اور ناقض وضو کے ساتھ ساتھ یہ نجس بھی ہے۔ پیشاب کے خروج سے وضو بھی ٹوٹتا ہے، کپڑے پر لگے تو کپڑا بھی نجس ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، جسم پر لگے تو جسم بھی پلید ہو جاتا ہے، اس کا دھونا لازم ہے۔ چونکہ پیشاب نجس ہے، پلید ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اجتناب نہیں کرے گا تو یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوگا اور کبیرہ گناہ جو ہے یہ قبر میں عذاب کا باعث ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ باب من الکبائر، یہ باب ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اللہ یستتر من بولہ، کہ انسان اپنے پیشاب سے اجتناب نہ کرے، نہ بچے۔ کبیرہ گناہ اس کو کہتے ہیں جس کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے انسان لعنت کا مستحق بن جائے یا عذاب الہی کا مستحق بنے یا عذاب کی وعید اس پر سنائی گئی ہو یا دنیا کا شرعی حد آئے۔ ایسے تمام کے تمام گناہ جس گناہ کی وجہ سے دنیا کا شرعی حد ہو یا وہ لعنت کا سبب بنے یا عذاب الہی کی وعید اس گناہ پر آئی ہو یا اللہ کا غضب کی وعید سنائی گئی ہو، ایسے گناہ کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ کبیرہ گناہوں پر اہل علم نے مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں تاکہ وہ تمام کی تمام فہرست لوگوں کے سامنے آ جائے اور اسے بچنے کی کوشش کرے۔ اس سلسلہ میں ایک میں نے بھی کبیرہ گناہ کے نام سے ایک کتاب چھوٹی سی مختصر مرتب کی ہے جس کے اندر تقریباً 84 کے قریب کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 216 قال حدثنا عثمان قال حدثنا جریر عن منصور۔ عثمان سے مراد عثمان بن ابی شیبہ، حدثنا جریر سے مراد جریر بن عبد الحمید ہے، عن منصور سے مراد منصور بن المعتمر، عن مجاہد یعنی مجاہد بن جبر، عن ابن عباس مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ او مکہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے باغات میں سے ایک باغ کے پاس سے گزرے۔ یہ او کے ساتھ شک اور تردد بیان کیا گیا ہے۔ یہ جریر راوی کو تردد ہے۔ امام بخاری آگے باب الادب حدیث نمبر 6055 میں اس کے اندر اتنے الفاظ ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بعد حیطان المدینہ، مدینے کے باغات میں سے کسی باغ کے پاس سے گزرے، وہاں تردد والے الفاظ نہیں بلکہ صرف مدینہ کا ہی تذکرہ ہے۔ تو بعض روایت میں جس طرح دارقطنی کی روایت ہے اس کے اندر اس باغ کی وضاحت بھی ہے کہ ان الحائط کان لام مبشر الانصاریہ، وہ باغ میں مبشر انصاریہ صحابیہ کا تھا، اور
مبشر انصاریہ یہ مدینہ کی رہنے والی تھی، تو ثابت ہوا کہ مکہ کا لفظ جو ہے یہ راوی کا تردد ہے۔ صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ یہ مدینے کا واقعہ ہے۔ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ و مکہ، آپ کا گزر مدینہ کے باغات میں سے کسی ایک باغ کے پاس سے ہوا، اور مکہ، یا راوی نے شک کا اظہار کیا کہ یا مکہ تھا۔ فسامع صوت انسانین، آپ نے دو انسانوں کی آواز سنی، یعذبان فی قبورہما، جن کو عذاب ہو رہا تھا قبروں میں۔ دو انسانوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب کی وجہ سے ان کے رونے چلانے کی آواز آپ نے سنی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، اور ان کو کسی بڑے جرم کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ جس عذاب کی وجہ سے جس گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا وہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، یعنی بڑا تو تھا ہی۔ کان احدہما لا یستتر من بولہ، ان دونوں میں سے، دونوں قبروں والوں میں سے ایک تو وہ تھا جو اپنے پیشاب سے اجتناب نہ کیا کرتا تھا۔ وقال الآخر، اور دوسرا انسان یمشی بالنمیمہ تھے، وہ چغلی غیبت کیا کرتا تھا۔ یہ دو جرم تھے جن جرموں کی وجہ سے ان کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اس کے اندر ایک اعتراض تو یہ کیا جاتا ہے کہ جب وہ بڑے نہیں تھے پھر ان کو عذاب اس گناہ کی وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے کیوں کیا گیا؟ اس کے کئی ایک اہل علم نے اس کی توجیحات اور جواب دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ فی نفس ہی یہ کبیر بڑے نہیں تھے، البتہ بار بار اور تکرار سے کرنے کی وجہ سے یہ بڑے ہو گئے۔ یعنی اگر یہ گناہ کبھی اتفاق سے اکا دکا مرتبہ غفلت سے ہو جائے، مثلا پیشاب سے اجتناب نہیں ہو سکا، یا ویسے ہی غفلت کی وجہ سے کوئی چغلی غیبت ہو گئی ہو، تو تب تو یہ بڑا نہیں۔ لیکن اگر یہ اس کی عادت بن جائے، بار بار کیا جائے، تب یہ بڑا بنتا ہے۔ یہ انہوں نے یہ توجیہ اہل علم نے اس لیے کی کہ اس کے اندر فعل مضارع پر کانا ہے، لفظ کان احدہما لا یستتر من بولہ، اور فعل مضارع پر جب کانا آ جائے تو اس کے اندر استمرار کا، دوام کا معنی ہوتا ہے۔ معنی یہ بنے گا کہ ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے ہمیشہ نہیں بچتا تھا، اجتناب نہ کرنا یہ اس کی ایک عادت بن چکی تھی۔ وکان الآخر یمشی بالنمیمہ، دوسرے کا چغلی کرنا ایک عادت اور تکرار بار بار اس فعل کا اس سے سرزد ہونا ہو چکا تھا۔ دوسرا جواب اس کا یہ اہل علم نے دیا ہے کہ ان سے احتراز اور ان سے بچاؤ کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ یہ دونوں جرم، دونوں گناہ ہیں تو بڑے، لیکن ان سے بچنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ پیشاب کرتے ہوتے احتیاط کر لے تھوڑی سی، اتنی بات ہے، یہ اتنا مشکل کام تو نہیں ہے۔ دوسرا چغلی نہ کرے، چغلی کرنے سے اس کو ملتا کیا ہے؟ دوسروں کے بگاڑ فساد برپا کرنے کے کر دیتا ہے، اس کو کیا ملا ہے؟ اگر نہ کرے تو یہ بھی ایسا تو نہیں کہ جس کے وجہ سے وہ کی بڑی مشقت اور کسی مصیبت میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ تو یہ ایسے گناہ تھے جن سے بچنا کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا، پھر بھی اس نے کرنے والے نے کر کے اپنے ذمہ بہت بڑا گناہ کما لیا۔ تیسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جرم لوگوں کے نزدیک تو بڑے نہ تھے، لوگ ان کو معمولی سمجھتے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بڑے جرم تھے۔ جیسے واقع افک کے بارے میں فرمایا کہ تحسبونہ حینا، تم اس کو ایک معمولی سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا۔ جنہوں نے افک
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بہتان گھڑا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ مشغلہ اور اسی طرح ایک معمولی بات ہے. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم تھا. تو وہاں بھی لوگوں کے نزدیک ایک معمولی تھا لیکن اللہ کے نزدیک بڑا. یہ بھی پیشاب کی چھینٹوں سے اجتناب نہ کرنا، چغلی غیبت سے اجتناب نہ کرنا، لوگوں کے نزدیک یہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کیونکہ معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں عام چلتی رہتی ہے اور جو کام عام ہو جائے لوگ اس کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیتے. لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑے جرم ہیں. ایک جواب یہ بھی دیا کہ لوگوں کے سوچ اور فکر کے مطابق یہ کوئی زیادہ بڑے نہ تھے. اور ایک یہ بھی کہ پہلے تو آپ کے علم کے مطابق آپ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ اتنے زیادہ بڑے نہیں ہیں. جب آپ نے فرمایا کہ یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں آدمیوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور ان کا عذاب کسی بڑے گناہ سے نہیں ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ آپ ان کو بڑے نہیں سمجھ رہے حالانکہ وہ بڑے ہیں. تو فوراً آپ نے کہہ دیا ثم قال بلا، کیوں نہیں؟ تو بلا بھی ہوتا ہے، پہلی بات سے اعراض ہوتا ہے، اس کے بعد ایک بات کا اثبات ہوتا ہے. تو بلا کہہ دیا کہ جو پہلے میں نے کہا کہ یہ بڑے نہیں اس سے اعراض کیا ہے، اور آگے والی بات ثابت کی کہ کان احدہما لا یستتر من بولہ، یہ بڑے تھے، ایک ان میں سے پیشاب سے اجتناب نہ کرتا تھا اور دوسرا چولی غیبت کیا کرتا تھا. پانچواں جواب اہل علم نے یا اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ حصی اعتبار سے تو یہ صغیرہ ہی لگتے ہیں، محسوس کرنے کے اعتبار سے یہ صغیرہ ہے، لیکن شرعی اعتبار سے یہ کبیرہ ہے. حصی اعتبار سے جس کو انسان محسوس کرتا ہے، عام چغلی غیبت اکثر لوگوں کے اندر، عورتوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، کوئی لگی لگائی کرنا، کوئی ادھر ادھر چلا دینا. پیشاب سے بھی دیندار طبقہ جو نماز صوم و صلات کا پابند ہے وہ تو خیال کرتا ہے، باقی جنہوں نے نماز کے اندر سستی کوتاہی باقی اعمال میں، تو ان کے لیے پیشاب بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے. جس طرح کہ یہ کئی لوگوں کو دیکھیں گے اسی طرح حیوانوں کی طرح ان کا ہے، پیشاب کیا اسے چڑھا شلوار چڑھا لیا، ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتی. تو لوگ اس کو بھی محسوس نہیں کرتے، جبکہ شرعی اعتبار سے یہ بہت بڑے جرم اور بہت بڑا گناہ ہے. یہ تھی کہ جو بظاہر ایک معلوم ہوتا تھا کہ یہ گناہ بڑے ہیں، اسی لیے تو اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہے، جبکہ آپ نے فرمایا کہ وما یعذبان فی کبیر، یہ کوئی بڑے عذاب تو نہ تھے. ثم دعا بجرید فکسر کسرتین، پھر آپ نے منگوائی ایک کھجور کی شاخ منگوائی، پھر اس کو دو حصوں میں توڑ دیا. فوضع علی کل قبر منہما کسرۃ، اور دونوں قبروں میں سے ہر ایک کے اوپر ایک ٹکڑا رکھ دیا. فقیل له یا رسول اللہ لما فعلت هذا، آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ یہ کھجور کی شاخل منگوا کر دو حصوں میں تقسیم کر کے اس کے اوپر رکھا، ایک اس پر یہ کیوں کیا ہے؟ گویا کہ یہ آپ نے پہلے فعل اس طرح کبھی نہ کیا تھا، اسی لیے صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا. قال، آپ نے فرمایا کہ لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبثا، آپ نے فرمایا کہ شاید ان سے تخفیف کا کر دی جائے جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہوں. او الا ان یبثا، یا الا کا لفظ بولا تھا کہ ان کے خشک ہونے تک ان سے عذاب کی تخفیف کر دی جائے. ان دو شاخوں کو رکھنے کی علت یہ بیان کی کہ شاید ان سے عذاب کی تخفیف کر دی جائے. اس حدیث سے قبر پر سبز شاخیں گاڑنا اور اس کو مستقل ایک طریقہ سمجھنا، پھر شاخوں سے بڑھ کر آگے پھول آگے، پھر حقیقی پھولوں کی بجائے آگے مصنوعی پھول آگے، اور مصنوعی سے چلتے جاتے آگے کمکمیں اور لائٹیں آگی،
اور پتہ نہیں پھر آگے کیا کا کیا کچھ بنتا گیا۔ یہ ثابت کرنا اس حدیث سے کہ قبر پر شاخیں گاڑ دی جائیں تو جب تک وہ سبز رہیں گی تو قبر والے کو عذاب نہیں ہوگا، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی ان قبر والوں کے لیے کہ یا اللہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی سفارش قبول کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان پر 2 شاخیں گاڑ دیں، جب تک کہ شاخیں تار رہے خشک نہیں ہوں گی، تار ہیں، اتنی دیر تک ان کے عذاب میں تخفیف ہے۔ آپ نے سفارش کی، اس سفارش کی وجہ سے عذاب میں تخفیف کی گئی، اور تخفیف کی ایک مدت بیان کی گئی کہ شاخیں گاڑ دیں جب تک وہ سبز ہیں، اتنی دیر تک عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اور یہ ایک حدیث کے اندر اس کی صراحت اور وضاحت بھی ہے، جس طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان 2 قبروں پر جب شاخیں رکھی تو ہم نے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ انی مررت بقبرین یعذبان فاحببت بشفاعتی ان یرفع عنہما ما دام الغصنان رطبین۔ میں 2 قبروں کے پاس سے گزرا، ان کو عذاب ہو رہا تھا تو میں نے ان کی سفارش کرنا پسند کی، یہ کہ ان سے عذاب میں تخفیف کر دی جائے، تو میں نے تار شاخیں رکھی ہیں کہ جب تک یہ تر رہیں گے اس وقت تک ان سے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ یہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تھی، اور اس سفارش کی وجہ سے ایک وقت متعین تک ان سے عذاب کی تخفیف کر دی گئی تھی، اور وہ یہ تھا کہ جب تک شاخ جب تازہ رہے گی اتنی دیر تک۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 قبروں کے علاوہ کبھی اور کسی قبر کے اوپر شاخ نہیں گاڑی، نہ صحابہ کرام نے یہ عمل کیا ہے۔ تو جب کہ بلوہ عام ہے اور یہ ضرورت اس کی عام ہے، تو صحابہ کرام و تابعین کا یہ عام عمل جاری ہونا چاہیے تھا، لیکن کسی صحابی نے بھی عمل نہیں کیا، کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ کوئی مستقل طریقہ نہیں بتلایا گیا، یہ تو صرف آپ نے سفارش کی اور اس سفارش کے لیے آپ کی دعا قبول کر کے کچھ مدت کے لیے عذاب کی تخفیف کر دی، اور مدت وہ شاخوں کا سبز رہنے تک بیان کیا۔ اور یہ بات بھی کہ آپ کو تو ان قبروں والوں کو عذاب ہوتا دکھایا گیا تھا، عذاب کے ہٹانے کے لیے وہ شاخیں تھی، تو آج جن قبروں پر رکھا جاتا ہے، کیا رکھنے والوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ کیا ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے؟ بلکہ بزرگوں کی قبروں پر بھی رکھا جاتا ہے، اور پھول وغیرہ ڈھیروں جب بزرگوں کی قبروں پر چڑھائی جاتی ہیں، کیا نعوذ باللہ یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے اس واقعے کے علاوہ کوئی اور اس طرح واقعہ نہیں ہے۔ اور جس طرح کے روایت میں الفاظ آئی ہیں کہ یہ آپ نے دعا کی تھی، اور اس دعا کے ایک وقت اور مدت بیان کی گئی، کتنی مدت کے لیے عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ دوسرا، اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ عذاب قبر برحق ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا ان 2 قبروں والوں کو، جن قبروں کے پاس سے گزرے تھے، آپ نے فرمایا کہ ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو ثابت ہوا یہ قبروں سے مراد یہی زمینی قبر جو اس کو عرف عام میں قبر سمجھا جاتا ہے، جو مٹی کی ڈھیری ہے، یہی قبر ہے۔ باقی اس کے عذاب کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے بارے میں کہ لا تشعرون، تمہیں اس کا کوئی شعور نہیں ہے۔ تو وہ قبر جس شکل میں بھی ہے، مٹی کی ڈھیری ہے جس طرح کہ عام طور پر ہوتی ہے، یا اگر کوئی پانیوں میں ڈوب گیا ہے، دریاؤں سمندروں کے تہم کے اندر چلا گیا ہے، تو وہی اس کی قبر ہے۔ جانوروں کے پیٹوں میں چلا گیا تو وہی ان کی قبر ہے۔ مرنے کے بعد جہاں انسان جاتا ہے، اس کے ذرات جہاں جاتے ہیں وہی اس کی قبر ہے۔ تو عام طور پر مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہی قبر ہوتی ہے۔ اگر شاذ صورت میں کسی اور صورت کہیں اور اس کا جسم پہنچ جاتا ہے، وہی اس کی قبر ہے۔ جس طرح کہ اس کے دلائل قرآن میں اور بہت ساری احادیث میں بھی ہیں
سورہ مومن کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعون اور اس کے ماننے والے تمام فرعونی وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یوم تقوم الساعہ، جس دن قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو، فرعون اور اس کے ماننے والوں کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ اب یہ قرآن ہے اور اس کے اندر بالکل وضاحت ہے کہ صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ فرعون کی ممی جو ہے وہ عجائب گھر میں پڑی ہے، دیگر فرعونی سمندر کی تہہ میں غرق ہو گئے، ان کو آبی جانور کھا پی گئے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ جہاں کہیں ان کے ذرات جس شکل میں بھی ہیں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ عذاب کون سا ہے؟ یہ قبر کا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت کہا جائے گا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب سخت عذاب کے اندر اب داخل کرو۔ یہ سخت عذاب ان کو جہنم والا ہے۔ تو جنت اور جہنم یہ قیامت کے بعد ہے۔ نیک لوگوں کا جنت میں جانا یہ قیامت حساب کتاب کے بعد ہے، برے لوگوں کا جہنم میں جانا بھی قیامت کے آنے کے بعد، حساب و کتاب کے بعد ہے۔ اب جو انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، یہ برزخ والی جو زندگی ہے، اس میں نیک ہے تو جنت کی طرف سے آسائشیں، برا ہے تو جہنم کی طرف سے اذیتیں اس کو پہنچتی ہیں۔ لیکن جنت میں یا جہنم میں جانا یہ قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد ہے۔ تو یہ قیامت آنے سے پہلے پہلے جتنا درمیان کا جو پیریڈ ہے اسی کو برزخ کہا جاتا ہے، اور یہی قبر کی زندگی ہے۔ اور اسی کے اندر ہی عذاب ہے یا انعام ہے، نیک ہے تو انعامات، برا ہے تو سزا۔ تو اس لیے قبر سے مراد یہی قبر ہے، یہ نہیں کہ کوئی اور قبر ہے، کوئی اور ایک برزخی قبر کا کوئی تصور دینا، تو یہی قبر جس کو عرف عام میں قبر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بہت ساری احادیث کے اندر بھی اس کی واضح طور پر الفاظ موجود ہیں۔ جیسے تک صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان یہودیۃ دخلت علیہا، ایک یہودیہ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، فذکرت عذاب القبر، اس نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا، فقالت لہا، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگی، اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب چلی گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا، فقال نعم عذاب القبر، آپ نے فرمایا کہ ہاں عذاب قبر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں فما زارت رسول اللہ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاۃ الا تعوذ من عذاب القبر، اس کے بعد جب بھی آپ نماز پڑھتے تو نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے۔ تو ثابت ہوا اس وجہ سے کہ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذاب قبر کے بارے میں سوال کیا، آپ نے اس کا اس بات میں جواب دیا، اور پھر نماز کے بعد آپ عذاب قبر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کا حدیث نمبر 1372 اور صحیح مسلم کا حدیث نمبر 584۔ اسی طرح احادیث کے اندر اور بھی بعض الفاظ موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب جو ہے یہ برحق ہے، اور اس کو کوئی اور رنگ دینا یہ درست نہیں ہے۔ مثلا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا اللہ تدافن لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر تم نے قبر میں عذاب ہوتا سن لیا تو تم مردوں کو دفنانے چھوڑ دو گے، قبرستان جانا اور دفنانا چھوڑ دو گے۔ اگر یہ ڈرنا ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے،
تاکہ تمہیں بالکل یقین، واضح طور پر یقین ہو جائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2868 ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اس کے اندر بھی عذاب قبر کی واضح طور پر آپ نے نام لے کر کہا کہ اگر یہ ڈرنا ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا، وہ جن قبروں میں دفناتے ہو انہیں کا عذاب تمہیں سنا دیا جاتا، تو تم ڈر ہے کہ تم دفنانا نہ چھوڑ دو، اس لیے میں نے یہ دعا نہیں کی۔ اسی طرح صحیح بخاری کا حدیث نمبر 1375 اور مسلم کا حدیث نمبر 2769، اس کا یہ الفاظ بھی ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد وجبت الشمس، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ فسمع صوتا، آپ نے کچھ آوازیں سنی۔ فقال یہود تعذب فی قبورها، یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور یہ آوازیں اس چیز کی ہے۔ اس کے اندر بھی واضح یہ ثبوت ہے کہ قبر سے مراد وہی قبر جو عرفی عام میں ہے، تو آپ نے قبر کا نام لیا، اور قبر سے مراد وہی ہے جو مخاطب اور متکلم کے مابین معروف ہوتی ہے۔ اس لیے آج کے دور میں، بلکہ کچھ عرصہ پہلے سے یہ ایک فتنہ نکلا ہے کہ عذاب قبر کا انکار، اور اس انکار پر کئی اور عقائد اس پر بنیاد بنا لی گئی ہے۔ تو قبر کا عذاب جو ہے یہ امت کا متفق علیہ مسئلہ ہے، اور قرآن سے، احادیث سے، صحابہ، تابعین اور ائمہ سے اس کا تواتر سے ثبوت چلا آ رہا ہے۔ باب نمبر 56، باب ما جاء فی غسل البول، باب ہے پیشاب کو دھونے کے متعلق۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہیں گے کہ پیشاب جو ہے انسانی پیشاب، حیوانات کی بات نہیں ہے، انسان کا پیشاب بھی نجس ہے، اگر یہ کپڑے پر یا جسم پر لگے تو اس کا دھونا لازم ہے۔ باب ما جاء فی غسل البول، پیشاب کو دھونے کے متعلق جو روایات آئی ہیں۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب القبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر والے کے متعلق کہا تھا، وہ پیچھے جو روایت آئی، کان لا یستتر من بولہ، وہ اپنے پیشاب سے اجتناب نہ کرتا تھا، ولم یذکر سوا بول الناس، اور آپ نے انسانوں کے پیشاب کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ کان لا یستتر من بولہ ہی ضمیر جو ہے وہ انسان کی طرف پیشاب کرنے والے کی طرف ہے، وہ اپنے پیشاب سے اجتناب نہ کرتا تھا۔ تو گویا کہ انسان کے پیشاب کے بارے میں بیان کیا ہے کہ انسان کا پیشاب جب نجس ہے اس سے اجتناب نہ کرنا یہ ایک سخت وعید ہے۔ دیگر حیوانات کے پیشاب کے متعلق یہ بات نہیں کہی۔ حیوانات میں سے جو معقول اللحم ہے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا بول و براز نجس نہیں ہے، اس کے بارے میں واضح روایات ہیں جو آگے امام بخاری رحمہ اللہ بیان بھی کریں گے۔ حدیث نمبر 217، قال حدثني يعقوب بن ابراہیم قال اخبرنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن ابی میمون عن انس بن مالک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبرد لحاجته اتيت بماء فتغسل به۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبرد لحاجته، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی حاجت کے لیے نکلتے، اتیت بماء، میں آپ کے پاس پانی لاتا، فتغسل به، آپ اس سے طہارت اور نظافت کرتے، اس سے اپنے جسم کو دھوتے۔ ثابت اس سے امام بخاری نے یہ کیا کہ بول و براز کا دھونا یہ دلیل ہے کہ وہ نجس ہے، آپ اس کو پانی سے دھوتے، یہ دھونا دلیل ہے کہ بول و براز یہ نجس ہے۔ تو اس لیے جسم سے خروج کے وقت اگر جسم کے ساتھ اس کے کسی جگہ اس کے لگتا ہے، خصوصاً خروج والی جگہ، تو ان کی صفائی کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ باب، یہ باب نمبر 56 ہے اور بلا تبویب ہے، یعنی اس کا ترجمہ تو باب قائم نہیں کیا،
تو یہ پہلے بات بتلائی ہے کہ بغیر عنوان کے جو باب ہوتا ہے اس کے 3 مقاصد ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ گزشتہ باب کا تکملہ ہوتا ہے، یہ پیچھے والے باب کی تکمیل ہوتی ہے۔ دوسرا اس کا تشہیز اذہان مقصود ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے مخاطبین اور اپنے حاضرین کو ان کو سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی آپ تبویب خود کریں۔ پیچھے بہت سارے بابوں کی کہ میں نے تبویب کر دی، عنوان قائم کر دیے، تو آپ بیٹھے بٹھائے تمام کے تیار شدہ چیز لینے والے نہ بنے، خود بھی کچھ ہمت کرے تو یہاں ایک آپ بھی باب قائم کرے تاکہ توجہ رہے اور ذہن کے اندر تیزی پیدا ہو۔ تیسرا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس آنے والی حدیث سے کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ اگر باب قائم کر دیا جاتا تو باب کے متعلقہ ایک مسئلے پر ہی انسان کی توجہ وہ رہ جاتے ہیں، تو اس کو اوپن رکھا بات کو کہ اس حدیث کے اندر جتنے بھی مسائل استنباط ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام آپ کر گزریے۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے۔ فقال انہما لا یعذبان، آپ نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، ان کو عذاب کسی بڑے جرم کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ان میں سے ایک تو وہ جو اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، اور دوسرا چغلی اور غیبت کیا کرتا تھا۔ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ، پھر آپ نے تازہ شاخ منگوائی، فشقها نصفین، اس کو نصف کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ فغرد فی کل قبر واحدہ، اور ہر قبر پر ایک شاخ کو گاڑ دیا۔ قالوا یا رسول اللہ لما فعلت هذا، صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں کیا، یہ اس کرنے کی کیا وجہ ہے؟ قال لعلہ یخفف عنہما ما لم یبثا، آپ نے فرمایا کہ شاید ان دونوں سے تخفیف کر دی جائے جب تک یہ خشک نہ ہو، جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہوں تو شاید اللہ ان دونوں قبروں والوں سے عذاب میں تخفیف کر دے۔ قال ابن المثنى وحدثنا وکیع قال حدثنا الاعمش قال سمعت مجاہدا، پیچھے والی روایت کے اندر اعمش جو ہے وہ ان مجاہد بیان کرتے تھے، اور ان جو ہے یہ واضح صیغہ نہیں ہے کہ یہ امام اعمش نے مجاہد سے یہ براہ راست سنی ہے، یہ خود سنی ہے، لیکن یہاں سمعت کا لفظ جس کے اندر تصریح سما کی ہے اس لفظ کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری نے دوسری سند بیان کی۔ عذاب قبر کو پیشاب سے اور غیبت سے ایک گہرا ربط و تعلق ہے، کیونکہ برزخ یہ آخرت کی تمہید ہے، بنیاد ہے، اور آخرت میں حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور نماز کے لیے جسم اور لباس کی طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ تو جو طہارت کا خیال نہیں کرتا تو وہ قبر ہی جو کہ آخرت کی پہلی بنیاد ہے وہیں اس کی گرفتاری ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا حقوق العباد کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ حقوق العباد میں سے جو سب سے پہلے حساب ہوگا اس میں سے خون کا ہوگا، حقوق اللہ میں سے نماز، اور حقوق العباد میں سے خون کا، قتل کا۔ اور جو چغلی اور غیبت ہے یہ خون کا اور آپس کے اندر قتل و قتال کا سبب بنتی ہے، اس لیے قبر کے اندر ان 2 چیزیں پیشاب سے اجتناب نہ کرنے والا اور چغلی غیبت کرنے والا ان کی سخت گرفت ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام ایسے جرائم جو ہمیں دنیا میں ذلت کا سبب بنے، قبر کے اندر سختی کا سبب بنے، آخرت کے لیے ندامت و شرمندگی کا سبب بنے، ایسے تمام جرائم سے، تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔